بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ شہادت ام الائمہ آیت النبوہ، ہم سب کی سول مدر، ہماری روحانی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خواہر آپ کی پوری ٹیم اور ملت جعفریہ کو اور تمام عاشقان بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ان کو مرر کرنا ہمیں نصیب فرما دے۔ الہی آمین۔ خیر، سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی کوثر قرآن، تو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے آپ کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ سوال اس قدر عمدہ اور عمیق اور گہرا سوال ہے، لیکن وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گی کچھ وہ روایات، کچھ وہ آیات جو شأن بطول عذراء فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے اور جن کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، ان کی طرف ہم اشارہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے خواہر کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے الفاطمۃ خیرۃ اللہ۔ ہاں، حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے نا، وہ ہستی ہے جسے خدا نے چوز کیا ہے، جسے خدا نے انتخاب کیا ہے۔ آج میں آپ، ہماری فیملی، ہمارے پھول جیسے بچے بھی اگر ہے تو وجہ تخلیق کون ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو چلیے، وہ قرآن جس نے فاطمہ کو یہ ٹائٹل دیا خیر کثیر کا، کاش وقت ہوتا ہم اس پہ بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ تفسیر فرات کوفی بہت مشہور تفسیر ہے یہ، اس میں یہ روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، امام نے فرمایا کہ لیلہ مطلب یہ جو رات، جس کی منزلت، جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں، اس رات کے ظرف میں جو ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ کون سی رات ہے؟ اگر شب قدر ہے تو وہ شب کون سی شب ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یہاں لیلہ سے مراد ظرف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مقام فاطمہ آپ دیکھ لیجئے، وہ ہستی جس کے ظرف میں، جس کے نام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کا بھی میں ریفرنس دے دوں، کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم بہرانی کی بہت پیاری اور بہت پرانی اور اتھینٹک تفسیر ہے۔ وہ سورہ بینہ کی تفسیر میں بڑی پیاری آیت ہے کہ خداوند تبارک و تعالی گنہگار بندوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہوش میں آؤ اور دین قیم کو سمجھو، رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ذالک دین القیمہ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین القیمہ کا مطلب ولایت اہل بیت، ٹھیک ہے، لازمِ قبولیت عبادات فرائض ہیں، یعنی جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو، آپ کی نماز پر مہر قبولیت، آپ کے تمام تر عبادات پر مہر قبولیت، آپ کے حج اور روزے پر مہر قبولیت نہیں لگتی، کیونکہ اللہ فرما رہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہی دین قیم ہے، اور جب تک ان کی ولایت کو آپ قبول نہ کریں، کوئی بھی عبادت دین کے عنوان سے آپ کی جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ مشہور روایت ہے اور جو آیتیں ہیں جو شأن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، ایک بہت پیاری
آیت قرآن کریم میں علامہ مجلسی جو ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ رسول خدا نے سورہ نور کی آیت نمبر 37 جب نازل ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، آپ کربلا جاتے ہو، ہے نا، آپ قم آتے ہو، آپ مشہد میں مولا رضا کے روزے پر جاتے ہو، تو اذن دخول میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک آدمی کھڑے ہو گئے. یہ تفسیر برہان میں ہے. علامہ مجلسی جو ہے انس بن مالک سے یہ روایت کرتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک شخص کھڑے ہو گئے اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہے کہ جس میں نورانی ہستیوں کی وجہ سے اللہ دست ید اللہ سے مکان کو بھی بلند کرتا ہے، وہ مقام اعلیٰ اور ارفع حاصل کرتا ہے. تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ نے فرمایا وہ جو مکانات ہیں نا وہ انبیاء کے مکان ہیں، ابراہیم و یونس و اسحاق و موسیٰ و عیسیٰ، مطلب انبیاء کے ہیں. تو یہاں پر حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کہا اے رسول خدا کیا یہ مکان جہاں ابھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی انہی مکانات میں سے ہے، کیونکہ آپ تو رسول خدا ہے، کیا یہ بھی انہی مکانات میں سے ہے؟ تو رسول خدا نے انگشت نبوت کو اٹھا لی اور در فاطمہ کی طرف اشارہ کیا. تفسیر میں ہے یہ در فاطمہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ وہ در ہے جو اب آج کے دور میں موجود تمام دروازوں میں ارفع و اعلیٰ و برتر اور فضیلت میں سب سے زیادہ بافضیلت دروازہ یہ دروازہ ہے. یہ آیت ہی شأن نزول ہے در فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. اور ابن عباس اہل سنت بھی جن کو بہت زیادہ مانتے ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں بھی تھا وہاں پر موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ، اور قاری نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یہ والی آیت جو ہے تلاوت کی. تو میں نے رسول خدا سے پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ یہ مکانات کون سے مکانات ہیں جنہیں اڑان لینا، جنہیں پرواز کرانے کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ خود اللہ سبحانہ تعالی لے رہا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا انبیاء کے گھرانے اور میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کا بیت، یعنی بیت فاطمہ، دار فاطمہ اور در فاطمۃ الزہرا کا مقام اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ وہ در ہے جس کی شان میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہے یہ آیت نازل کی ہے. اور بہت ہی پیاری یہ اس لیے کہ یہ وہ روایتیں ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کا ہمارے ہاں بہت کم ذکر ہوتا ہے. اگر اجازت ہے ایک اور روایت میں بتا دوں، تفسیر ثعلبی بہت مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی سے بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول نے دیکھا جناب سیدہ کو کہ اونٹنی کے کھال سے بنے ایک پرانے لباس کو زیب تن کیے، بیٹی کو دیکھا جن کے ہاتھ میں جو کی روٹی تھی جناب سیدہ کے ہاتھ میں، اور وہ جو ہے چکی پیس بھی رہی تھی اور حسن کو دودھ بھی پلا رہی تھی. یعنی ایک ہی ٹائم میں ایک بوسیدہ لباس کو زیب تن کیے، گھر کا کام بھی کر رہی ہیں، چکیاں بھی پیس رہی ہے اور بچے کو فیٹ بھی کرا رہی ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے، ماں تو نہیں تھی، کہا بیٹا فاطمہ دنیا کے تلخیوں کو آخرت کی خوشیوں کو سوچ کر گزار دو. یہ دنیا ایک برج ہے، یہ دنیا ایک پل ہے، الدنیا قنطرۃ الآخرہ جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں نا، یہ ایک ٹیمپریری سمجھ لو مسافر خانہ ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے اور آخرت میں آپ کو جو ہے آسانیاں پیدا ہوگی اور وہ پیلس آپ کے نام پہ وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو ہے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا بابا جان میں جو زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اور مجھے خدا سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. وہ ذات جس نے مجھے چلانے کے لیے ہاتھ، وہ ذات جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں، وہ ذات جس نے مجھے چلنے کے لیے قدم عطا کیے، میں سر
سجدے سے نہ اٹھاؤں ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتی، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 کو نازل کیا۔ یہ ہے مقام فاطمہ۔ آپ کو پتہ ہے کون سی آیت نازل کی جس میں بہت پیاری آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ۔ خدا کہنا چاہ رہے نام فاطمہ پہ کم مت مانگو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایام فاطمیہ ہمارے لیے امام جعفر صادق اس حدیث میں فرما رہے کہ عذاب سے دوری کسی کو چاہیے، رحمت الہی کا سایہ کسی کو چاہیے، دنیا کسی کو چاہیے، آخرت کسی کو چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ، یہاں تک کہ راضی ہو جاؤ۔ فاطمہ تو وہ ہستی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے نام پر میں دینا بند ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو شأن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، اور ہم گزر جاتے ہیں قرآن کو پڑھ کر، اور واقعی کوثر قرآن کو ہم خواہر جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تفسیر قمی ہے، بہت معتبر تفسیر ہے، اس میں ایک اور بھی روایت ہے اگر اجازت ہے، کیونکہ یہ کم بتائے جاتے ہیں یہ روایات۔ اس میں ہے کہ جو بہت ہی مشہور سورہ احزاب کی آیت نمبر I think 57 ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو علی بن ابراہیم قمی اس آیت کے بعد تفسیر قمی میں لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حق امیر المؤمنین اور حق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان سے چھین لیں گے اور انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھیں گے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری زندگی میں فاطمہ الزہرا کو آزار دے، اذیت پہنچائے، فاطمہ کو ستائے، فاطمہ کو تڑپائے، فاطمہ کو رلائے، فاطمہ کو تنہا چھوڑے، اس نے مجھے ستایا ہے، مجھے رلایا ہے، مجھے تڑپایا ہے، مجھے تنہا چھوڑا ہے۔ ومن اذانی، اور جو مجھے اذیت دے گا فقط اذى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اور یہ آیت در حقیقت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ شان فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں۔